آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قارون، بے شک قارون، کان من قوم موسیٰ، تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، یعنی بنی اسرائیل سے۔ قارون کی مثال مشرکین مکہ کو دی جا رہی ہے۔ قریش مکہ کا یہ عذر تھا کہ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں گے تو عرب مشرک قبائل ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کا جو سیاسی اقتدار ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ یہ صرف ان کا ایک بہانہ تھا، اسلام نہ لانے کا ایک بہانہ وہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قارون کی مثال دی کہ بے شک قارون بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت عطا کر رکھی تھی۔ یوں سمجھ لیجئے پورے علاقے میں بنی اسرائیل کی قوم میں سب سے زیادہ مالدار تھا قارون۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا کہ تم بھی زکوٰۃ دو، اتنا پیسہ ہے تمہارے پاس، اور زکوٰۃ بھی کافی بڑی رقم میں بنتی تھی اس کی، اس لیے اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں جتنا زیادہ پیسہ آنے لگتا ہے نا اتنے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اب چونکہ یہ تجارت کے رازوں کو جانتا تھا، پیسہ کمانا کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان بھی ہوتا ہے، ذہنی طور پر بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں، بہت پڑھا لکھا بھی تھا اور یہ بہت خوبصورت بھی تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تو اس نے ظلم کیا ان پر، یعنی اپنی قوم کے ساتھ بغاوت کی، ان کے خلاف ہو گیا۔ یہ جا کے قبطیوں سے مل گیا تھا، فرعونیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اس کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ، اور عطا کیا ہم نے اس کو، من الکنوز ما، خزانوں میں سے وہ جو، ما یہاں پر الذی کے معنوں میں ہے، ان مفاتحہ، بے شک اس کی کنجیاں، لتنوء، البتہ اٹھاتی تھی، بالعصبتی، بڑی جماعت۔ ابن عباس کے نزدیک 40 لوگوں کی جماعت تھی جو یہ کنجیاں اٹھاتی تھی۔ بالعصبہ کا جو لفظ ہے یہ کم از کم 10 لوگوں کے لیے اور زیادہ سے زیادہ 40 لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اتنے خزانے تھے اس کے پاس کہ جس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے لتنوء، نون واو حمزہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھاری ہونا اور بوجھ کے مارے گرا جانا۔ جس طرح کوئی شخص اگر بھاری چیز اٹھاتا ہے تو بوجھ کی وجہ سے ادھر ادھر لڑکھڑاتا ہے، تو اس کی چابیوں کا اتنا بوجھ تھا کہ ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی اور وہ بھی دقت اور گرانی محسوس کرتی تھی، ان کو بھی وہ چابیاں بھاری لگتی تھیں۔ اولی القوہ، قوت والی۔ اذ قال له، جب کہا تھا اس کو، قومہ، اس کی قوم نے، لا تفرح، اتراؤ مت، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب الفرحین، نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو۔ اب قوم نے کہا کہ تم جو اتنا اتراتے ہو اتنا مت اتراؤ، اللہ تعالیٰ کو یہ اترانا پسند نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بے شمار پیسہ جب کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کی گفتگو، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال سب بدلنے لگتی، الا ماشاء اللہ۔ ہر پیسے والا ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسے لوگ جو اپنی گفتگو میں عاجزی رکھیں، اخلاق رکھیں، رویوں میں عاجزی رکھیں، اپنے لباس میں عاجزی رکھیں، پیسہ ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔
زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنا طور طریقہ بدل لیتے ہیں. تو قوم سمجھا رہی ہے کہ تم اتراؤ مت. یہ قوم کے کچھ بزرگ لوگ تھے جو قارون کو نصیحت کر رہے تھے. ہوتا نا کسی بھی قوم کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم میں اگر کسی نوجوان کو غلط ہوتا یا کرتا دیکھتے ہیں تو ان کو نصیحت کرتے. بالکل اسی طرح سے بنی اسرائیل کے کچھ بزرگ تھے جو قارون کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، بات بات پر اترانا اچھی بات نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغی اور حاصل کرو فیما اس میں سے جو آتاک اللہ دیا تجھ کو اللہ نے، یعنی مال و دولت. جو مال و دولت اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس سے حاصل کرو الدار الآخرہ، آخرت کا گھر. یعنی جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کو آخرت کمانے کے لیے استعمال کرو. ولا تنس نصیبک، اور نہ تم بھولو اپنا حصہ من الدنیا، دنیا میں سے. یعنی تم بھی اپنے آپ پر بھی خرچ کرو، تم بھی کھاؤ پیو، لیکن جو بچ جائے وہ تم اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو تاکہ تمہاری آخرت بنے. تو تم اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کرو، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرو تاکہ تمہاری آخرت بنے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، احسان کرو جیسا کہ احسان کیا اللہ نے الیکا، تمہاری طرف. تم بھی اللہ کی مخلوق پر ایسا ہی احسان کرو جیسا کہ اس اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. جب مخلوق پر احسان کرنے کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے بنیں گے اور محبت پیدا ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی. اس کے علاوہ جب آپ کسی کا کوئی کام کر جاتے ہیں سامنے کیا دیتے ہیں؟ دعائیں ملتی ہیں. سب سے بڑھ کر جو فائدہ ہے نا کہ مخلوق پر جب ہم احسان کرتے ہیں گو کہ اللہ کی رضا کا ملنا، الحمدللہ، یہ تو سب سے بڑا فائدہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. لیکن وہ جو دعائیں ملتی ہیں نا، جو دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور کتنی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بچا لیتا ہے. تو یہاں پر قوم کے لوگ اس کو یہی سمجھا رہے تھے کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ، اور نہ تم چاہو فساد کو فی الارض، زمین میں. اب یہاں پر مال و دولت کو روک لینا فساد مراد لیا گیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، پہلی مراد مال و دولت کو روک لینا بھی فساد ہے. دوسری مراد اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا بھی فساد ہے. اس سے تیسری مراد کسی کو حق نہ دینا، اور چوتھی مراد وسائل کا ضیاع کرنا. یہ سب فساد ہے، اور یہ ساری چیزیں قارون کر رہا تھا. مال و دولت کو روک رکھا تھا اس نے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا تھا، حق ادا نہیں کرتا تھا لوگوں کے، اور وسائل کا ضیاع کرتا تھا. اور زیادہ تر فساد مال سے ہی ہوتا ہے، تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے. بہت بڑی وجہ ہے بگاڑ کی بہت زیادہ پیسہ ہونا. مال اکثر سرکشی لاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایسا پیسہ مانگنا چاہیے جو نیکی اور عاجزی لائے، سکون لائے. کیونکہ عمومی طور پر پیسہ سرکشی لاتا ہے، عمومی طور پر. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں سے.
کنکلوژن قوم نے بہت اچھا کیا، ان اللہ لا يحب الفریحین اور ان اللہ لا يحب المفسدین. قال کہنے لگا، اب جواب دے رہا ہے قارون، انما بے شک اوتیتہ میں دیا گیا ہوں اس کو علی علم عندی علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے. یہ پیسہ میری مہارت، میری قابلیت اور علم کی بنا پر ملا ہے. یہ میرا حسن تدبیر اور فن ہے، یہ میری کوشش ہے، یہ میری محنت ہے. میں کسی اور کو کیوں دوں؟ یہ سب کچھ میں نے کمایا ہے. یہ جملے جو قارون نے کہے تھے کبھی منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. بہت خطرناک جملے، انتہا درجے کی سرکشی اور تکبر ان جملوں میں موجود ہے. اولم یعلم کیا بھلا وہ نہیں جانتا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی قد اہلک تحقیق ہلاک کر چکا ہے، من قبل ہی اس سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، من ہوا اشد منہ قوہ وہ جو زیادہ سخت تھے اس سے قوت میں. من ہو کی ضمیر قارون کی طرف جا رہی. کیا بھلا یہ قارون نہیں جانتا کہ اللہ بہت سی قوموں کو تباہ و برباد کر چکا ہے جو اس قارون سے زیادہ طاقتور تھی. وہ اکثر جمع اور اکثر تھیں جمعیت کے اعتبار سے بھی. پیسہ بھی بہت زیادہ تھا ان کے پاس اور لوگ بھی بہت زیادہ تھے. بڑا اچھا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ قوت اور مال کی فراوانی یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پچھلی قومیں تباہ و برباد نہیں ہوتی. پچھلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. وَلَا يُسْأَلُ اور نہیں پوچھے جاتے عن ذنوبہم المجرمون اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم اپنے گناہوں کے بارے میں پوچھے نہیں جاتے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، کیا مجبوری تھی، یہ نہیں پوچھے گا. یا دنیا میں جب ان پر عذاب آیا تو ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم اس جرم میں کس مجبوری کے تحت پھنس گئے، تم نے یہ گناہ کیوں کیا، کیا مجبوری تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں پوچھے جاتے. یہ سوال مجرم سے نہیں پوچھا جاتا. ویسے آپ دیکھیں تو ہر مجرم اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اس لیے اس سے پوچھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے. وہ تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. جیسے کہ پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ قارون کی. قارون اپنے آپ کو صحیح سمجھتا تھا. کیا وہ صحیح تھا؟ ایسے دنیا میں آپ کو بہت لوگ ملیں گے جو غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. فخرج علی قومہ فی زینتہ تو نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں، ٹھاٹھ میں. اترانا تو اس کی شخصیت کا حصہ بن ہی چکا تھا. اب یہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ کے ساتھ نکلا، اپنی پوری زینت کے ساتھ نکلا. آج قارون کی طرح نمائش کرنے والے بہت سے لوگ نظر آئیں گے آپ کو، اور ایسے بہت سے طریقے انہوں نے رائج کر لیے ہیں جس سے وہ اپنا ٹھاٹ باٹ اور زینت کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ آج کل کی آپ شادیاں دیکھ لیں، کتنا شو آف کیا جاتا ہے. جہیز کی نمائش کی جاتی ہے، ایون ایکسپینسز کی نمائش کی جاتی ہے، گھروں کی نمائش کی جاتی ہے. جو نعمت ہوتی ہے اس کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں. ایون اگر کسی کے پاس اچھا موبائل فون بھی ہے تو اس کی بھی نمائش کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اور یہ اتنی خراب بیماری ہے، اللہ ہمیں بھی بچائے اور ہماری نسلوں کو بھی، یہ شو آف کرنے کی بیماری. جو بھی شخص نمائشی ہوتا ہے اس کی زندگی سے اطمینان چلا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ
ذہنی طور پر بیمار انسان ہے. نمائش کر کے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو سب کچھ میرے پاس ہے یہ میری اپنی محنت کی بنا پر ہے. اس کے برعکس اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہوں اور اگر وہ نمائش نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے نسبت پر لے جاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, میرا اپنا کوئی کمال نہیں, میری اپنی کوئی طاقت نہیں. اب جب وہ اتنا اطراء کیے اور اتنے زینت کے ساتھ نکلا تو کچھ لوگوں کے منہ میں پانی آ گیا. قال الذین یریدون, کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش کہ ہمیں بھی دیا گیا ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے, ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. آج بھی بہت سے لوگ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر یہی کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور ایسے کہنے میں بسا اوقات بچے بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. اسی وقت ان کو ٹوک لگانی چاہیے کہ یہ بات آج تو کہہ دی ہے, آئندہ نہیں نکلنی چاہیے. اور اسپیشلی جب بچہ کسی کی چیز دیکھ کر کوئی چیز مانگے, اس کی فرمائش کرے تو کبھی نہیں دینی چاہیے, کراس لگا دیں اس پہ اور کہیں دیکھ کر مانگی ہے نا اس لیے نہیں دینی. اور بچپن سے جو بچے ان تربیت سے گزرتے ہیں وہ کبھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر منہ میں پانی نہیں لاتے. ٹینشن رہتا ہے زندگی میں. جس کو یہ بیماری ہے نا دوسروں کو دیکھنے کی, دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنا دل جلانے کی, وہ کبھی بندہ سکون میں نہیں رہتا. دیکھیں تھے نا لوگ ایسے, کچھ لوگ ایسے بھی تھے جیسے ہی وہ سواریاں لے کے اور اتنا اپنا شان بان آن سے نکلا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہے ہمیں بھی ملتا تو, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی تربیت کرنا چاہتے ہیں ہماری. الفاظ ڈال دیے ان لوگوں کے, انہ لذو حظ عظیم, یقیناً وہ قسمت والا ہے, بڑا نصیبوں والا ہے قارون. یہ کہا لوگوں نے, کتنا نصیب والا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کسی کے پاس اچھا گھر ہے, بڑے نصیب اچھے ہیں, بڑی سی گاڑی ہے, کیا نصیب ہے. پیسہ ہے, یعنی ہمارے ہی نصیب خراب ہیں, کتنے نصیب لے کر اچھے. کیا خوش قسمتی ان چیزوں سے جڑی ہے؟ کبھی نہیں. پیسہ دولت تو آنی جانی چیز ہے, یہ دنیا کی ایک آزمائش ہے. کسی کو دے کر اللہ نے آزمایا اور کسی سے لے کر آزمایا ہے. اس میں یہ جملہ نہیں آنا چاہیے انہ لذو حظ عظیم, ہاؤ لکی ہی از. یہی کہا انہوں نے, کتنا نصیب والا ہے, کتنا خوش قسمت ہے. وقال الذین اوتوا العلم, اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم, ویلکم, تمہارا برا ہو, ثواب اللہ, ثواب اللہ کا, خیر, بہتر ہے. اب وہاں کچھ علم والے لوگ بھی تھے. علم والے لوگوں سے مراد ایسے لوگ جن کے پاس علم شریعت تھی. اوتوا العلم, جو دیے گئے تھے علم شریعت. اور یہی العلم ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ ہم اچھے اور برے کا فرق کر سکیں. یہ صلاحیت ہے اچھے اور برے کا فرق دیکھنے کی. علم روشنی ہے, بصیرت ہے, روح ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اب دیکھیں علم والوں کا کردار دیکھیں, کتنا خوبصورت کردار ہے. کہتے کیا ہو گیا تمہیں؟ ثواب اللہ خیر, اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے. لمن, واسطے اس کے جو آمنا وعمل صالحا, جو ایمان لائے اور اس نے عمل کیا اچھے. اس دنیا کی زینت اور مال و دولت سے اللہ کا ثواب بہتر ہے, پر اس کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کرے. دیکھیں اس کی دنیا سے ہی متاثر نہیں ہوا ہے. جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے یہ صلاحیت پیدا ہوتی جائے گی کہ آپ
دنیا دار لوگوں کے پاس جو موجود دنیا ہے اسے کبھی متاثر نہیں ہوں گے، اور الحمدللہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں نا اس پر فوکس رہیں گے. یہ العلم کا فائدہ ہے، اور قرآن پڑھنے سے یہ فائدہ ملتا ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں ڈالا جاتا اسے إِلَّا الصَّابِرُونَ، مگر صبر کرنے والوں کو. یلقاها، ہا کی ضمیر علم و حکمت کی طرف جا رہی ہے کہ یہ علم و حکمت صرف صبر کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے. اور اگر یہ معنی کیا جائے تو یہ قول اللہ کا ہوگا. ہا کی ضمیر علم و حکمت کی طرف جا رہی ہے، اور اگر یہ معنی لیا جائے گا تو یہ قول پھر اللہ رب العزت کا ہے کہ علم و حکمت صبر کرنے والوں کو ہی دیا جاتا ہے. دوسری رائے کے مطابق وما یلقاها، ہا کی ضمیر جنت کی طرف جا رہی ہے کہ یہ جنت صرف اور صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گی. نہیں ڈالا جاتا اس میں، یعنی جنت میں، الا الصابرون، مگر صبر کرنے والے. تو پھر یہ قول اہل علم کا ہوگا. اگر جنت کا معنی لیں گے تو یہ قول پھر اہل علم کا ہوگا. پھر جنت میں جانے والوں کی بہترین صفت سامنے آ رہی. کون سی؟ صبر کرنا. ایک لمحے کا صبر، ایک ناگوار بات پر خود کو روک لینا بہت اچھا ہے. ایک لمحے کا صبر چاہیے ہوتا ہے اس وقت، پھر اس کے بعد آپ صبر کر جاتے ہیں، پھر ایک لانگ ٹائم کا صبر کر جاتے ہیں. لیکن ایک لمحے کا جو صبر ہے نا وہ ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا، اسی لیے پھر باقی وقت کے صبر میں بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں. یہاں ٹھہر کر ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ دن میں کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، اور جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر ایسی سوچ نہیں ہے تو الحمدللہ. لیکن ایسا ہوتا ہے بسا اوقات جب ہم کسی نہ کسی نعمت کی کمی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جس کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے اس طرف نگاہ تو جاتی ہے. وہاں یہ صبر کر کے کہنا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا ہے اللہ تیرا شکر ہے، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے یہ بات جو واقعی صبر کرنا چاہیں. ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہیں نا. اب کوئی کہے کہ مجھے پھول تو چاہیے پر کانٹے نہ ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے. تو ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف جڑی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف جڑی ہے. اور پھر یہ جو صابرون کہا جا رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کے اطاعت پر جمے ہوئے لوگ ہیں. ہر حالات میں، خواہ کم ہے، زیادہ ہے، تکلیف ہے، خوشی ہے، اللہ کی اطاعت اور رسولوں کے پابند لوگ، جمے ہوئے لوگ اللہ کی اطاعت پر. اور یہ جو حسرتیں ہیں نا یہ انسان کو غمگین بناتی ہیں. جب حسرتوں میں پڑتے ہیں نا، یہ ہائے ہائے والی زندگی جو ہے نا یہ انسان کو ڈپریشن ہی دیتی ہے، فائدہ نہیں ہے اس کا. کسی تکلیف میں بھی صرف آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے، اور کوئی اور تکلیف کے جملے نکالیں تو اور کیفیت ہو جاتی ہے. تکلیف میں بسم اللہ کون کہے گا جس کو یہ علم ہوگا کہ تکلیف میں کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا. لیکن وہی والی بات کہ صبر کرے کون؟ تو جنت تو صبر کرنے والوں کو ہی ملے گی. فخسفنا به، پس دھسا دیا ہم نے اس کو، وبدارہ، اور اس کے گھر کو، الارض، زمین میں. اللہ نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت، اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا. فما کان لہ، تو نہ تھا اس کے لیے، من فئۃ، کوئی گروہ، ینصرونہ، جو مدد کرتا اس کی، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وما کان من المنتصرین، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے.
وہ بچا ہی نہیں، کس سے بدلہ لیتا؟ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کے لوگوں میں ایک شخص 2 دھاری دار چادروں میں اتراتا ہوا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور بلا شبہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنا تہبند لٹکائے فخر سے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زمین میں دھسا دیا اور اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے خزانوں کو، اس کے گھر کو، سب کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا، اپنا بدلہ نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ بدلہ لینے کے لیے زندہ رہنے کی ضرورت ہے، زندہ تو رہا نہیں، مر گیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور ہو گئے وہ لوگ، تمنوا، جو تمنا کر رہے تھے۔ کیا تمنا کر رہے تھے؟ ہم بھی قارون جیسے ہوتے، یا ہمیں بھی قارون جیسا دیا گیا ہوتا۔ مکانہ، اس کے مقام کی، اس جیسے اسٹیٹس کی، بالامس، کل تک۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، افسوس کہ اللہ تعالیٰ، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور اندازے سے دیتا ہے۔ وَيْكَأَنَّ جو ہے یہ 3 معنوں میں آتا ہے۔ وَيْكَأَنَّ، الگ الگ کر دیں اگر اس کو، وَيْكَأَنَّ ترجمہ ہوگا اس کا اظہار ندامت، افسوس۔ الم ترا کے معنوں میں بھی آتا ہے، بعض مفسرین کے نزدیک وَيْكَأَنَّ الم ترا کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ الم ترا کا کیا معنی ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اور ایک وئی الگ ہے اور کأن الگ ہے۔ وئی یعنی ارے، اور کأن بے شک۔ ارے بے شک اللہ تعالیٰ تو پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور کسی کسی کو اندازے سے دیتا ہے۔ اصل میں یہ وہی کا انا جو ہے نا، یہ تعجب کے لیے آتا ہے، اظہار ندامت کے لیے آتا ہے، افسوس کے لیے آتا ہے۔ مان گئے وہ لوگ جو کل تک قارون جیسا اسٹیٹس چاہ رہے تھے کہ رزق کی کمی بیشی اور چیز ہے، اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ہے۔ انسان کی خوش نصیبی اور کامیابی اور چیز ہے، کیونکہ رزق اگر کسی کو زیادہ ملا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نصیبوں والا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ قارون تو بہت نصیب والا ہے۔ تو بھی ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ رزق کی کمی بیشی اور چیز ہے، اور انسان کی خوش نصیبی اور کامیابی اور چیز ہے۔ لولا، اگر نہ ہوتی یہ بات، امن اللہ، کہ احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، لخسف، البتہ وہ دھسا دیتا، بنا ہم کو بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قارون جیسا انجام نہیں دیا۔ وَإِكَأَنَّهُ، افسوس کہ بے شک وہ، لا يفلح الکافرون، نہیں فلا پاتے کافر۔ کافر سے مراد یہاں پر قارون ہے، کیونکہ وہ عمل سے کافر تھا۔ الکافرون سے مراد یہاں پر قارون ہے، کیونکہ قارون عمل سے کافر تھا۔ تلک الدار، یہ گھر ہے، الآخرت، آخرت کا، نجعلها، ہم کر دیں گے اس کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، نہیں جو چاہتے، علوا، بڑائی،
فی الارض زمین میں ولا فسادا اور نہ فساد. تلکا یہاں پر اشارہ بعید تعظیم کے لیے آیا ہے کہ یہ گھر ہے آخرت کا، ہم اسے عاجزی اختیار کرنے والے اور تکبر اور فساد سے بچنے والوں کے لیے ہی کریں گے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تقوی والوں کے لیے ہے. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آخرت کا گھر اور ابدی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو عاجزی سے کام لیتے ہیں اور ملک میں ظلم و فساد کا ارادہ نہیں رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عبد الرحمن، تو خود حکومت کے کسی منصب کا سوال نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر تجھے یہ منصب سوال کرنے سے ملے گا تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے. حوالے کر دیے جاؤ گے مطلب اللہ کی مدد تمہارے اس منصب کو چلانے میں نہیں آئے گی. اور اگر یہ منصب تجھے بغیر سوال کیے مل گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری مدد ہوگی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اتنی عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو کہ زندگی میں کبھی کوئی منصب خود سے نہیں مانگو. اگر خود سے مانگا تو اللہ تمہیں اس منصب کے حوالے کر دے گا، اللہ مدد نہیں کرے گا. اور وہ منصب بغیر سوال کیے مل گیا تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم یقیناً حکومت اور عمارت کی حرص رکھو گے. یعنی لوگوں کو حکومت کی حرص ہوگی، عہدوں کی حرص ہوگی، لیکن یاد رکھو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے باعث ندامت ہوگی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ تکبر کے بارے میں یہ حدیث ہم سب بارہا پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت ہے. من جاء بالحسنہ، جو کوئی لایا بھلائی کو، فلہ تو اس کے لیے ہے، خیر منہا، بہتر اس سے. جو نیکی لائے گا اس کے لیے بہتر اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ذات کے اعتبار سے بہتر، وصف کے اعتبار سے بہتر اور قدر کے اعتبار سے بہتر. ذات کے اعتبار سے بہتر یعنی وہ فارم، وہ شکل بہت بہتر. وصف کہتے ہیں کوالٹی کے اعتبار سے بہتر. وصف صفت سے ہے. اور قدر کے اعتبار سے، قدر یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے بہتر ہوگا. ومن جاء، اور جو لایا، بالسیئتی، برائی کو، فلا یجزی الذین، تو نہیں بدلہ دیے جاتے وہ لوگ، عملوا السیئات، جنہوں نے عمل کیے برے، الا ما کانوا یعملون، مگر جو تھے وہ عمل کرتے. جو برے عمل کریں گے ان کے ان اعمال نامے میں برائی لکھی جائے گی جو انہوں نے کی. عامل السیئات یعنی حسد، غیبت، زبان تراشی، الزام تراشی، جھوٹ، جو بھی گناہ کے کام ہیں. یہ اتنے برے کام ہیں کہ نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. غیبت، حسد، جھوٹ، زبان کی آفات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو برائی لائے گا اس کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی اس نے برائی کی. یہ بھی اللہ کا احسان ہے
کہ اس نے نیکی جیسا معاملہ برائی میں نہیں کیا. آپ ایک نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 لکھتے ہیں، لیکن برائی ایک کرتے ہیں ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. اللہ کا یہ کرم ہے، اس کا احسان ہے ہم پر. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پہلے، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها